السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر اور پروگرام کا نام ہے پورا سچ۔ ناظرین، ہم نے ہمیشہ کوشش کی پورا سچ بولنے کی، آدھا سچ تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی اس کے اندر پرابلم ہوتا ہے، تو پورا سچ ہی اصل اس قوم کا اصل مسائل کا حل ہے اور اس پاکستان کے اصل مسائل کا حل ہے۔ ناظرین، جنگ کے اوپر پوری دنیا کا فوکس تھا۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ، یہ جنگ امریکہ کی چوائس تھی اور ایران نے اس سے بچنے کی کوشش کی۔ پاکستان نے سفارتی سطح پہ بہت زیادہ ایفرٹس کی اور اس کا نتیجہ اللہ میاں نے اس طرح سے سامنے لائے کہ ایران کو بھی سرخرو کیا، پاکستان کو بھی سرخرو کیا، اور جو لوگ سازشی تھے، جو قبضہ کرنا چاہتے تھے، جو ایران کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، اللہ میاں نے ان کا تکبر اور ان کا غرور خاک میں ملایا۔ وہ لوگ جس مقصد کے لیے آئے تھے، ایرانی حکومت کا خاتمہ نہیں کر سکے، ایران کے تیل پر قبضہ نہیں کر سکے، ایران کی یورینیم کو حاصل کرنا نہیں کر سکے، ایران کے فوجی اڈے تباہ کرنا، یہ خواہش رہی، خواب رہا، پورا نہیں ہو سکا۔ ایران میں رضا شاہ پہلوی کو رجیم چینج کر کے لگانا، یہ خواہش رہی، یہ اللہ میاں نے اس کی تکمیل نہیں ہونے دی۔ ان میں سے کوئی ایک مقصد بھی حل نہیں ہو سکا۔ نئی حکومت کو لانا، رجیم چینج کرنا، آپ نے ہرمز کا کنٹرول حاصل کرنا، ایران کے میزائلوں کو تباہ کرنا، ایران کی جوہری تنصیبات کو ختم کرنا، ایران سے چین اور رشیا کے کردار کو ختم کر کے ایران کو آئسولیٹ کرنا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اسرائیل تباہ ہوا، اس کا بھرم ختم ہوا، اس کی بدماشی ختم ہوئی، امریکہ کا بھرم ٹوٹا، اس کا تکبر ختم ہوا اور امریکہ پریکٹیکلی آئسولیشن میں چلا گیا۔ اور آج 10 پوائنٹس کے اوپر جو جنگ بندی ہوئی، اس کا تمام تر کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے، ایران کی دانشمندی اور ان کی وزڈم کو جاتا ہے، اس کی لیڈرشپ کی۔ اور اس میں 10 پوائنٹس یہ ہیں، گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں۔ ایران کی طرف سے یہ 10 کے 10 پوائنٹس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، اس پہ ڈائلاگ ہوگا، گفتگو ہوگی۔ 10 اپریل کو اسلام آباد میں ایک بڑی بیٹھک ہوگی جس میں امریکن ایک ڈیلیگیشن آئے گا، ایرانی ڈیلیگیشن آئے گا، اور معاملات باقاعدہ طور پہ ایک ایگریمنٹ کی شکل میں آگے بڑھیں گے۔ اس میں ایران کے خلاف جنگ کا مکمل اور مستقل خاتمہ بغیر کسی وقت کی حد کے، پورے خطے میں تمام تنازعات کا خاتمہ، اختتام، اب نئے ہرمز کو دوبارہ کھولنا، اس پہ ڈیبیٹ ہوگی۔ عراق، لبنان اور یمن میں جنگ کا مکمل خاتمہ، یہ ایران کے مطالبات میں شامل ہے۔ اب نئے ہرمز میں محفوظ اور آزادانہ بحری گزرگاہ کے لیے پروٹوکول اور شرائط کا قیام، ایران کی تعمیر نو کے اخراجات کے لیے مکمل معاوضے کی ادائیگی، ایران پر عائد تمام پابندیوں کا مکمل خاتمہ، امریکہ کے پاس منجمد ایرانی اثاثوں اور فنڈز کی فوری رہائی، ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی مکمل یقین دہانی۔ یہ وہ 10 پوائنٹس ہیں جس پہ جنگ بندی ہوئی ہے، اور اس جنگ بندی کا اگر آسان الفاظ میں ترجمہ کیا جائے تو یہی ہے کہ امریکہ نے، ٹرمپ نے ترلے منتیں کر کے پاکستان کی فیلڈ مارشل کی ترلے منتیں کر کے فیس سیونگ لی ہے، اور ہم نے بڑے کھلے دل کے ساتھ اس کو فیس سیونگ دی ہے۔ جس دن یہ آغاز ہوا تھا جنگ کا، ہم کوئی پیر تو نہیں ہے پیر کلیم صاحب کی طرح، لیکن ان کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے اس دن کہا تھا کہ جس طرح افغانستان کے اندر سے پاکستان نے اس امریکہ کو اس کا تکبر اور غرور خاک میں ملا کر پنجاب پولیس کی قیادت میں ریسکیو کر کے ایئرپورٹ پہ چھوڑا تھا اور ان کو بھگایا تھا، اسی طرح یہ اس دلدل میں پھنس جائیں گے اور پاکستان دوبارہ ان کو ریسکیو کرے گا اور پاکستان ہی ان کو نکالے گا اور یہ پاکستان کا تھینک یو کریں گے۔ اور آج وہ وقت آ گیا، اور جس طرح کسی درویش نے کہا تھا کہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی۔ آج پریکٹیکلی ہم نے وہ وقت دیکھ لیا۔ سید پیر کلیم احمد خورشید ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سپریم کورٹ کے سابق پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اور ایک روحانی شخصیت ہیں۔ ان کی بہت ساری کئی ہوئی باتیں وقت کے ساتھ ساتھ درست ثابت ہوتی ہیں، جو کہ وزڈم بیسڈ یہ بات کرتے ہیں ہمیشہ بھی ہیں۔ سیف الرحمان صاحب، سینئر تجزیہ کار، سینئر جرنلسٹ، دی نیوز کے ایڈیٹر۔ غلام رسول بلوچ صاحب، ہماری خوشبختی ہے کہ سابق سفیر ہیں اور عالمی امور کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے، وہ بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ عبد القادر مندوخیل لیٹر آن ہمیں جوائن کریں گے، اظہر صدیق صاحب جوائن کریں گے۔
بلوچ صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے یہ جتنی سفارتکاری ہوئی، جو کچھ آپ نے دیکھا اور ہم نے دیکھا، اور خدا نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہماری زندگی میں پاکستان کو انڈیا کے حوالے سے جو عزت ملی، جو رسپیکٹ ملی، اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کو ہم نے پھینٹی لگائی، اور آج سفارتی سطح کے اوپر پوری دنیا کے اندر پاکستان پاکستان اور پاکستان ہو رہی ہے، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سے پہلے تو شکر خدا کہ اللہ نے ہمیں وہ اعزاز دیا ایز اے قوم. اور دیکھیے، انسانوں کو حکمت بھی اللہ کی حکمت کے بغیر نہیں مل سکتی. جب غلطیاں ہوتی ہیں اور اس لیول پہ ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ وہاں حکمت عملی قدرت کی بھی فطرت کی چل رہی ہوتی ہے. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا ڈپلومیسی پاکستان کے لیڈرشپ نے ایگزبٹ کیا، یہ ایک کیس سٹڈی ہوگی آگے چل کے ڈپلومیسی میں پڑھانے کے لیے. 35 سال میں رہا ہوں، لیکن میں یہ کسی باعث کے بغیر ایز اے نیوٹرل جو ہے وہ کہہ رہا ہوں اسسمنٹ کہ ایسی ڈپلومیسی، وہ بھی ان اے اسٹیٹ آف وار، اس میں ہونا بہت مشکل ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ آلموسٹ دنیا داخل ہو چکی تھی تھرڈ ورلڈ وار کے اندر. دہانے پہ نہیں بیٹھی تھی، آلریڈی داخل ہو چکی تھی. آپ کو شاید پتا ہوگا، تھوڑا سا اتنے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہونے سے پہلے ایسی کاوشیں ہوئی تھی. یہ نہیں کہ there were some people that time، لیکن وہ سب ناکام ہو گئے. اور پھر جس قسم کا آج آپ کو نتنیاہو ہٹلر مل رہا ہے آج کا، اس زمانے کا ہٹلر بھی تھا، لیکن وہ نہیں مانا اور جنگ ہو گئی. اور تقریباً 30 سے 40 ملین لوگ جو ہیں وہ بیچارے اپنی جان کھو چکے. اور ہم نے دیکھا ناگاساکی اور ہیروشیما ہوا. تو سمجھ لیجئے یہاں بھی وہ ہیروشیما ناگاساکی کی بات ہو رہی تھی. وہ انٹرنیشنل میڈیا کو تیار کر رہے تھے. وہ تیاری، بلکہ دیور سم رپورٹس، انفیکٹ آپ کے پاس بھی آئی ہوں گی، ہم سب نے، کہ وہاں اسرائیل میں سیکریٹلی بات چیت چل رہی تھی کہ ناؤ اف دیٹ از دا آپشن لیٹس ڈو اٹ ونس فار آل. ان کا جملہ مجھے بار بار کھٹکتا ہے جو یہ دونوں استعمال کرتے تھے کہ لیٹس فنش دا جاب. میں سوچتا تھا یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. دیٹ واز دا الٹیمیٹ. اور اگر آپ نے دنیا کو اس تباہی کے دانے سے بچایا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خدمت انسانیت کی کوئی ملک نہیں کر سکتا. آج ہمیں فخر ہے اپنے کمانڈر ان چیف. میں کسی کی وہ نہیں کرنا چاہتا، میں اپنا پڑھاتا ہوں اور اپنا تو مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، لیکن میں ایز اے تجزیہ کار، ایز اے تاریخ دان کہہ رہا ہوں کہ واقعی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کی وزڈم کو، ہماری پولیٹیکل جو قیادت ہے اس کو، اور پھر جو ہم خیالی ہم نوائی ایک لحاظ سے سوچ کی تھی، جس میں ملٹری لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ، میڈیا، عوام ساتھ اکٹھے کھڑے ہوئے تھے. ایک اور بس بات کروں گا، پھر باقی صاحبان کو میں سننا چاہوں گا کہ پاکستان کی ڈپلومیسی ہمیشہ ان 4 پرنسپلز پہ رہی ہے، اور اسی وجہ سے آج ہمیں جو ہے وہ کامیابی ہوئی. نمبر 1، انٹرسٹ آف پاکستان. پاکستان کا انٹرسٹ تھا کہ یہ جنگ بند ہو. دیکھیے ہمارے لیے بہت بڑی امپلیکیشنز تھی، شارٹ ٹرم میں، میڈیم ٹرم میں، لانگ ٹرم کے اندر. ہمارا 900 کلومیٹر زیادہ ہمارا بارڈر تھا، اور پھر یہ جنگ خدا نہ خواستہ شکست میں تبدیل ہو جاتی تو یہ شکست اسلامک امہ کی تھی. اور پھر اسلامک امہ کا بھی دل سعودی عرب، کعبتین شریفین، کعبہ شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ وہاں پہ، حرمین شریفین جو 2 ہمارے ہیں، ان تک جنگ کے شعلے پہنچ چکے تھے. تو آپ نے تو اپنا فرض نبھایا ہے. میں سمجھتا ہوں ایز اے مسلم کنٹری، آج ہمارے قائد اعظم اور باقی جن لوگوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا کہ واقعی پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. اور ایک بات اور میں کہتا چلوں، اس کے بعد میں ختم کروں گا. آپ نے دنیا کو سویلائزیشنل کلیش وار سے بچایا ہے. وہ لوگ اسی طرح سے فریم کر رہے تھے کہ ایسٹر میں یہ ہو گیا اور وہاں سے فرشتے ان کے آئے. So we have defeated. Again, it was a kind of a crusade. They were pushing it like that. جو وہاں پہ تھے، نام نہیں لینا چاہیے ان لوگوں کا. تو پاکستان نے اسلامی امہ کو، دنیا کو، اس خطے کو بچایا. اور پھر یہ خطہ جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، یہی تو خطہ آپ کا دل ہے مسلمانوں کی قوت کا لحاظ سے، اکنامک لحاظ سے.
یہ پورا تیل ڈال دے باقی ٹاپ بچ جاتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر. تو وہ دشمن کے جو نیتیں تھی وہ بہت خراب تھی. اللہ نے بڑا شکر ادا کیا. تھینک یو. آپ بات سے بلوچ صاحب آپ نے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا. بڑی ٹو دی پوائنٹ اور بڑی زبردست گفتگو کرتے ہوئے آپ نے اس کے جو ثمرات آگے مستقبل میں بھی آ سکتے اس کا بھی ذکر کر دیا. پیر صاحب بات تو وہی ہے کہ جس تکبر اور غرور کے ساتھ امریکہ داخل ہوا تھا اور ایران نے جس طرح ریزسٹنس کی ہے, جس طرح سسٹین کیا ہے, یہ بھی وار آف ہسٹری میں پڑھایا جائے گا. جس طرح ڈپلومیسی میں پڑھایا جائے گا, اس طرح ایران کی جو سٹرگل اور جو ریزسٹنس ہے اس کو بھی دنیا کی تاریخ میں انشاءاللہ اس کو پڑھایا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کی قوم کو کتنی آپ رات کو جو آپ نے مناظر دیکھے ایرانی قوم کے کہ امریکہ نے کہا کہ میں ان مراکز کو نشانہ بنانے آ رہا ہوں, جہاز اڑ چکے تھے, راستے میں تھے, لوگ ان کو ٹریک کر رہے تھے, ان کی تصویریں آ رہی تھی, ویڈیوز آ رہی تھی, تو ایرانی عوام نکلی جھنڈے لے کر, تو وہ ساری بلڈنگز کے گرد جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اس پہ بم لگیں گے تو پہلے ہم پہ لگیں گے. یہ کیا جذبہ ہے پیر صاحب؟ جی, میں تاریخی نقطہ نظر سے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے جناب سے شیئر کروں گا کہ علامہ اقبال نے جب خطبہ الہ آباد دیا تو اس میں پاکستان کا نام نہیں تھا. ہندو مذاق کرتے تھے کہ مسلم پاکستان لینا ہے, کیونکہ ان کا یہ نقطہ نظر تھا کہ شاعروں کے خواب کی تعبیر نہیں ہوتی, لیکن جب کوئی صاحب عمل شخص آتا ہے تو خوابوں کی تعبیریں مل جاتی ہیں. یہ مسلمانوں کا ایک خواب تھا, اس کی تعبیر ہم نے دیکھنی تھی کہ اسرائیل جو کہ ایک ایکسپینشنسٹ یہودی قوت ہے اس کا زوال پذیر کیسے ہونا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جب عثمانی ترک جو ہے فتح کرتے ہوئے ویانا تک پہنچے تو پھر ان کو واپس آنا پڑا, تو پورے یورپ میں جشن منایا گیا کہ آج مسلمانوں کی ایکسپینشنسٹ جو ہے فورس وہ ختم ہو گئی ہے, اب جو ہے ان کا زوال شروع ہو جائے گا. پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد عثمانی زوال پذیر ہوئے. رشیا 1917 میں شروع ہوا, کرتے کرتے ویتنام میں امریکہ کو ہراتے ہوئے افغانستان میں 79 میں داخل ہوا. 87 میں جب وہ افغانستان سے نکلا تو 1991 میں رشیا بالکل لیکویڈیٹ ہو گیا. میں اہل اسلام کو, اہل پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج اسرائیل کی ایکسپینشنسٹ قوت ختم ہو چکی ہے, وہ ریٹریٹ کر چکا ہے, اور ریٹریٹ کے بعد وہ زوال پذیر قوت ہے. اور تاریخ دیکھے گی کہ اب جو آئندہ دوبارہ اسرائیل کبھی ایسی حملہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا, اور نہ اس میں ایکسپینشنسٹ جو ہے نا جو اس کے خیالات ہیں وہ آگے بڑھ سکیں گے. تاریخ اس امر کی گواہی دے گی کہ آج ہم نے جوڈائزم کا جو ایکسپینشنسٹ قوتیں تھیں ان کو ڈیفیٹ کر دیا ہے. یہ دراصل جنگ بندی نہیں ہے, یہ دراصل اسرائیل کی ریٹریٹ ہے جس کی ساری قوم گواہ ہے. اور ہم لوگ جو ہیں بہت خوش ہیں کہ آج مسلم امہ کو ایک خواب کی تعبیر ملی جس میں یہودیوں کی ایکسپینشنسٹ قوت کو ہم نے ختم کر دیا ہے. میری یہ خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مزید اس امتحان میں سرور کرے. اور آپ جو اہل ایران کی بہادری ہے, دراصل یہ بھی ایک تاریخ کی ایکسٹینشن ہے. یہ واقعہ کربلا کا توسیعی منصوبہ تھا, واہ, جس میں مسلمانوں نے واقعہ کربلا کو سامنے رکھتے ہوئے جدوجہد کی ہے اور اس میں سرخ رو ہوئے ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان امتحانوں میں ہم ترقی اس میں کامیاب کرے, اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ویسے جی اس میں کوئی شک ہی نہیں. پیر صاحب آپ نے کیا خوبصورت بات کہی کہ واقعہ کربلا کی توسیع تھی, توسیع منصوبہ تھا. اور جیسے کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, تو پریکٹیکلی ہم نے دیکھا کہ واقعی یہ واقعہ کربلا کی ایکسٹینشن تھی. اور ٹرمپ کو کہا گیا کہ آپ کو نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں, آپ کو نہیں پتا حضرت علی کون تھے, آپ کو نہیں پتا امام حسین کون تھے, اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ واقعہ کربلا تھا کیا. یہ لوگ تو موت کی طرف بھاگنے والے لوگ ہیں. تو آج ایرانی قوم نے یقین کریں کہ پوری امت مسلمہ کی لاج رکھ لی ہے, اور پوری امت مسلمہ اس کی مقروض ہے. اگر پوری امت مسلمہ کو اس کا احساس ہو. اور اس پہ میں چاہوں گا کہ آگے بڑھنے سے پہلے پروڈیوسر صاحب, جو بھارت کے اندر کہرام مچا ہوا ہے, جو ان کا میڈیا رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, اپنے اسٹوڈیو توڑ رہا ہے, اپنے سر پیٹ رہا ہے,
اور اپنے بال نوچ رہا ہے اور چونکہ تجزیہ کا رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں کہ پاکستان ہمیں مار گیا, لے گیا, اب تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. وہ اس میں ویژول ضرور شامل کیجئے گا. دوستو یہ جو خبر آئی ہے یہ سن لیجئے, پاکستان نے امریکہ اور ایران کے بیچ چھڑنے والا یدھ روک دیا ہے, دنیا کو ہلا دینے والا قدم. پر کیا یہ ہمارے لیے جیت ہے؟ نہیں. ہمیں سوچنا ہوگا, ہمیں پوچھنا ہوگا کیوں ہمیں ہمیشہ کنارے پر کھڑا ہونا پڑتا ہے. یہ برداشت نہیں ہوتا. ہماری آواز کب تک دبے گی؟ میاں سیف الرحمان صاحب, جو صورتحال آپ نے دیکھی, نیتن یاہو کے خواب بکھرے, مودی کی پلاننگ تباہ و برباد ہوئی, ٹرمپ کا غرور اور تکبر خاک میں ملا. جنگیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جیتنے والے بھی ہارتے ہیں اور ہارنے والے بھی ہارتے ہیں. جنگیں اچھی چیز نہیں ہیں, لیکن انڈین جنگ سے اللہ میاں نے پاکستان کے لیے اپرچونٹی نکالی. پوری دنیا میں پاکستان کی سپا کا سکہ پوری دنیا کے اندر جمع. پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کی کیپیسٹی کیا ہے, پاکستان کی ٹیکنالوجی اور پاکستان کی رسپیکٹ اور عزت. اور 4 قسم کی جنگ ہم نے اس وقت بھی فیس کی. سوشل میڈیا جنگ تھی, پروپیگنڈا وار تھی, اور مین سٹریم میڈیا وار تھی, اصحاب کی ایک جنگ تھی, ٹیکنالوجی کی جنگ تھی, اور ایک جذبے کی جنگ تھی. وہ ساری جنگیں ہم نے جیتی. اسی طرح ایران نے دن دہاڑے دن کی روشنی میں آج اللہ میاں نے ایران کو ایک نئی طاقت کے طور پہ ابھارا ہے, اور امریکہ اور اسرائیل کو خاک میں ملایا ان کے تکبر سے. اور یہ آگے چل کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کی جو ایکسیپٹنس ہوئی ہے ایز اے ایک سپر پاور مڈل ایسٹ کے, تو آگے چل کے کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا, یہ معاملہ, یہ جذبہ, یہ چیزیں آگے بڑھے گی؟ لیکن صبر, استقامت اور امن کی یہ فتح ہوئی ہے, اور سچائی کی. دیکھیں نا, اس میں وہ ٹھیک ہے ٹیکنیکلی, ٹیکنالوجیکلی یا ملیٹریلی امریکہ ایک بہت بڑی پاور تھی, لیکن اگر آپ تاریخ, انسانی تاریخ کو سٹڈی کریں تو بڑی بڑی جو امپائر تھی, سلطنتیں, جیسے ابھی ہمارے پیر صاحب نے بھی بتایا, وہ کس طرح روح با زوال ہوئی, پتہ ہی نہیں چلا. بڑے بڑے جرنیل, نپولین جیسے, اپنے ہی ٹریپ میں پھنس کے اور بالکل شکست سے دوچار ہوئے. تو یہ میرا خیال ہے کہ قدرت کا جو نظام ہے عروج و زوال کا, اس میں کوئی بھی سپر پاور لاسٹنگ سپر پاور نہیں ہوتی مستقل, کہ وہ یہ دعویٰ کر لے کہ جی اب ہم ہی دنیا کو ڈکٹیٹ کریں گے اور ہمارے حکم پہ آبنائے ہرمز کھلے گی, یا ہمارے حکم پہ ایران کی قوم زندہ رہے گی. یہ حسینیت کے جذبے کا جب ذکر ہوا تو میں سن 65 کی جنگ کا خود گواہ ہوں, ہم ابھی اسکول ڈیز میں تھے, تو پاکستان میں بھی وہ حسینیت کا جذبہ ہم نے دیکھا. جب خندقیں کھودی گئیں, جب ایم عالم بھارت کے جہاز گرا رہے تھے, لوگ اس کو فالو کر رہے تھے, جب یہاں پہ کہا گیا جی انڈین پیرا ٹروپرز لاہور میں آ گئے ہیں, تو لاہور کا شاید ہی کوئی شہری ہو جو ایبل باڈیڈ, کوئی نوجوان درمیانی عمر کا, ہر عمر کا, جو گھر کی سبزی والی چھری لے کے باہر نہ نکل آیا ہو. یعنی کہ وہ جذبہ یہاں اس قوم کے اندر, اور ایک نیک شگون میں سمجھتا ہوں جو اب ہم نے مئی 2025 میں دیکھا, جو ہماری فورسز نے بڑی اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ, جذبہ ایمانی کے ساتھ, جذبہ جہاد کے تحت بھارت کو جو دھول چٹائی, وہ نیک شگون کی ہی توسیع ہے یہ اب ایران میں. پاکستان اور ایران کے لوگوں کے اسی حسینیت کے جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ہم نبرد آزما ہے. اور صبر و استقامت کی میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا اگر آپ پوری فارن پالیسی دیکھیں, کس طرح صبر و استقامت کے ساتھ ہم نے کس طرح کے پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہوئے, کیا کیا کس طرح کے اٹیکس ہوئے, کس طرح کے فالس فلیگ ہوئے, ہم اپنی کبھی استقامت کے ساتھ لگے رہے, صبر کے ساتھ, بالآخر اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. اور اب پاکستان کو پھر ایک عزت و وقار ملا ہے کہ جس طرح آپ کی سفارتکاری, جس میں امریکہ بھی شکریہ ادا کر رہا ہے, ایران بھی شکریہ ادا کر رہا ہے, یعنی کہ اور پھر, اور جہاں اس طرح گلف کے اندر جو امریکی اڈوں پر اٹیکس ہوئے اور اس کا امکان بڑھ گیا تھا, خطرہ تھا, خدشہ تھا کہ شاید وہاں سے کوئی ریٹیلیشن آئے, پاکستان نے اس میں بھی پاکستان نے صورتحال سے بھی بچایا اس صورتحال سے. اچھا, مندوخیل صاحب, عبدالقادر مندوخیل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سینئر وکیل ہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. مندوخیل صاحب, جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں جس میں پاکستان کو اللہ میاں نے عزت دی, ایران ایک بڑی طاقت کے طور پہ ابھرا, ٹرمپ کی, امریکہ کی غرور خاک پہ ملا, اسرائیل کی گریٹر اسرائیل کا خواب جو ہے چکنا چور ہوا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دن پاکستان, ایران اور مڈل ایسٹ کے مسلمانوں کو بہتری کی طرف جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ذوالفقار صاحب, یقیناً پاکستان کو میرے خیال میں پاکستان کی 47 سے لے کے آج تک اتنا بڑا مقام
کبھی نہیں ملا. اور اس مقام تک پہنچانے کے لیے کوئی شک نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل کا بڑا اثر رسوخ ہے, بڑا ہاتھ ہے. اور اس سچویشن کو جہاں امریکہ کے ساتھ بھی ہماری دوستی اور ایران کے ساتھ بھی دوستی, اور ان دونوں کے بیچ میں میڈیشن کا یا سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ, تو ایک بڑا مشکل سا سوال, بڑا مشکل سا مرحلہ تھا. لیکن الحمدللہ جس طرح ہم نے ہندوستان کو شکست دے کے دنیا بھر میں ہم نے اپنا طاقت کا جو ہے نا لوا منوایا ہے, اور اس مرتبہ الحمدللہ سفارتی سطح پہ ہم نے دنیا میں, یعنی دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے جہاں پورے دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے, اور پاکستان نے وہ لوا بھی منایا ہے سفارتی طور پہ ایران اور امریکہ کا جنگ رکوا کے. تو میں سمجھ رہا ہوں بحیثیت پاکستانی ہم سب کے لیے ایک فخر کا مقام ہے, اور اللہ کرے کہ ایک دن, اور ضرور مجھے امید ہے کہ طاقت کی سطح پہ یا سفارتی سطح پہ تو ہم لوا منوا چکے ہیں, معاشی سطح پہ بھی انشاءاللہ ہم دنیا کو ایک اپنا لوا منائیں گے, اور پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہوگا. ایک وافر ہے سمجھ انشاءاللہ پاکستان جو کبھی دنیا کے میں, جب پاکستان سے باہر یورپ میں ہم کھانے کے لیے جاتے تھے, پاکستانی ریسٹورنٹ ہوتا بھی تھا تو نام مشہور تک ہندوستانی میرے مندوخیل صاحب ہم نشان نہیں ہے کر رہے, جس طرح میڈیا ان کے, ہم نے ہندوستان کو اپنے سے 10 گنا زیادہ معاشی طور پہ اور آبادی کے حساب سے مضبوط ملک کو ہم نے شکست دی ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں آج پورے دنیا میں نے آپ کو ایک انڈین ریسٹورنٹ کا حوالہ دیا کہ دنیا میں اگر آپ جاتے تھے اکثر لوگ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ پاکستان ہے کون سا ملک ہے کدھر. آج الحمدللہ پورے دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہے, اور پاکستان نے جو کردار ادا کی ہے ایران کا جنگ رکوا کے, تو میں اس میں ایک تاریخی لمحہ ہے. اور مجھے امید ہے کہ اسلام آباد ایکارڈ کے جو جمعے والے دن ایک جو اجلاس ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ اس ایکارڈ بھی اسلام آباد کے نام سے پورے دنیا میں ایک تاریخی جو نا وہ ایک نام حاصل کرے گا. اور یہ مت بولیے ذوالفقار صاحب, یہ عام 2 ملکوں کی جنگ نہیں ہے, یہ تیسری عالمی جنگ ہے. اب کوئی تیسری عالمی جنگ کے کوئی وہ تو نہیں لکھے ہوئے ہیں کہ بھائی اگر لکھت آ جائے تو یہ پورے دنیا اس جنگ میں کودا ہے. کوئی ایران کے ساتھ پیچھے سپورٹ میں یا کوئی کھل کے امریکہ کے ساتھ ہے تو پورا عالمی جنگ. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے یہ دے کہ مڈل ایسٹ کے ممالک جس طرح سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ وہ ہمارا ہوا ہے, اور اس طرح جو 57 ممالک ہے 56 ممالک ہے وہ پاکستان کے ساتھ خواہش رکھیں گے کہ ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرے, اور یقیناً پاکستان اس پہ پورا بھی اترے گا. اور یہ بھی میں فخر سے کہوں گا کہ سعودی عرب کو بھی ہم نے بچا لی ہے, گو کہ ہم نے ہتھیار نہیں اٹھایا مگر دفاعی معاہدے کے تحت ہم نے اسی طرح سے جو نا بغیر بندوق اٹھائے ہوئے ہم نے سعودی عرب کو بھی بچایا. بڑی خوبصورت بات جی مندوخیل صاحب, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ تاریخ پاکستان کو جنگیں رکوانے والے ایک ملک کے طور پہ یاد رکھے گی, جنگیں کروانے والے ملک کے طور پہ نہیں. اور بہت سارے لوگ اس جنگ میں فسادی کے طور پہ سامنے آئے, تخریبی کارروائیوں اور سازشوں کے طور پہ سامنے آئے, ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ سامنے آئے, ہٹلر کے طور پہ سامنے آئے, لیکن پاکستان کا جو رول ہے وہ تاریخ میں ایک معتبر اور ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ سامنے آیا ہے. ناظرین یہاں لے کے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئے گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, وہیں سے آغاز کریں گے جہاں پہ اختتام کیا تھا. بلوچ صاحب, جس طرح اسرائیل نے ایک پورا شطرنج کا ایک گیم سیٹ کی تھی, مورے سیٹ کیے تھے, افغانستان کو انگیج کیا, مودی نے الگ سے پلاننگ کی, ایران کے اندر ایک پورا نیٹ ورک پھیلایا, مڈل ایسٹ کے ممالک کو انگیج کیا, اور پاکستان کا ایک ایگریمنٹ ہوا. اور ان کا پلان یہ بھی تھا کہ پاکستان جب سعودی عرب پہ اٹیک ہوگا تو پاکستان ایران پہ اٹیک کرے گا. ہر چیز پہ, ہر سازش پہ جتنی انہوں نے بارودی سرگیں بچھائی تھیں وہ پاکستان اس کو ایک ایک کر کے سائیڈ پہ کرتا ہوا, تمام سازشوں کو سمجھتا ہوا, اس سے نکلتا ہوا, سرخرو ہوتا ہوا. عام آدمی شاید یہ بات نہ سمجھ سکے جو بات میں کر رہا ہوں, آپ یقیناً اس کو سمجھیں گے بھی اور ہمیں سمجھائیں گے بھی کہ کتنی بڑی یہ ڈپلومیسی اور کتنی بڑی یہ بات ہے کہ ٹرمپ جیسا شخص اس کو اس بات پہ لانا کہ وہ اس سے نکل جائے اور اسرائیل کو آئسولیٹ کرنا, جس پہ اسرائیل
چیخے مارتا رہا پچھلے 36 گھنٹوں سے، اور پاکستان کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ امریکہ کو اور اسرائیل کو لاک کیا جائے، جو کہ سوچ بھی نہیں کر سکتا، اور امریکہ کو کنونس کیا کہ آپ اس جنگ سے نکل جائیں، یہی آپ کا راستہ ہے اور نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی ڈپلومیسی کی انتہا ہے سر؟ دیکھیے جی، جنگیں جو ہیں اور ڈپلومیسی کہتے یہ ہیں کہ ڈپلومیسی کائنڈ آف وار از این ایکسٹینشن آف وار از another ایکسٹینشن آف ڈپلومیسی۔ اگر وار نہیں ہو رہی تو ڈپلومیسی ہو رہی تھی، اور ڈپلومیسی فیل ہو جاتی ہے تو وار ہوتی ہے۔ اور ان دونوں میں کامن جو فیکٹر ہے وہ ہے یور اسٹریٹجی، کہ آپ نے شطرنج کی بات کی، ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے کہ آپ نے ہر مورے کو کس طرح چلانا ہے، کس طرح آپ نے اس کی بازی کو نیوٹرلائز کرنا ہے اپوزن کو، اور اپنے ہر مورے کو بچانا ہے۔ تو کوئی شک نہیں اس کے اندر کہ جس طرح پاکستان نے یہ بڑی ذو طرفہ یا کثیر الطرف اطراف اس کے ساتھ لوگ تھے، جس میں ہر ایک کا اپنا اپنا انٹرسٹ تھا۔ اور پھر ایک چیز اور بڑی جو تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ بڑی جنگیں اور چھوٹی جنگیں بھی کسی حد تک ہمیشہ تھرڈ پارٹیز کرواتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایجنٹ پرووکیٹر ہوتا ہے جو کہ کہیں نہ کہیں چاہتا ہے کہ کوئی مسئلہ رہے۔ اور اس میں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ دنیا میں جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، ان کا بیسک بزنس ہی یہی ہے کہ جنگیں کروائیں۔ تو یو ور ناٹ اونلی، اور آپ نے ان کے ایجنڈا کو الٹا کرنا تھا کہ جنگیں رکوانی تھی، پیس کروانا تھا، اور آگے آپ نے ایسا ماحول بنوانے کے لیے ایک نقشہ دینا تھا، اور آپ نے دیا 5 نقاط جو دیے تھے پاکستان اور چائنا نے مل کے، کہ ایک سسٹینیبل پیس ہو، ایک آنریبل پیس ہو، اور ایک ڈیوریبل پیس ہو مڈل ایسٹ کے اندر۔ عزیز صدیق صاحب، جو ساری سچویشن آپ نے دیکھی، اس پہ فیلڈ مارشل کا بڑا رول ہے، گورنمنٹ کا بھی رول ہے، اور یہ سارے معاملات سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جنگ کے شعلوں سے امن کی طرف کا سفر شروع ہوا، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایکچولی فیلڈ مارشل صاحب کا اور باقی ٹیم کا بہت کریڈٹ ہے، چونکہ یہ بات ڈپلومیٹیکلی تو اپنی جگہ ہے، لیکن اصل میدان پہ جو کھیلنے والے لوگ ہیں وہ ان کی تعریف کرنی بھی چاہیے، اور وہ بنتا بھی ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیں، ایک بات تو ماننا پڑے گا کہ ایران نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا کہ فسائیت کے اگینسٹ، ان لوگوں کے اگینسٹ کھڑے ہوئے، اور الٹیمیٹ یہ کہا جائے کہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کیا تو غلط نہ ہوگا کہ الٹیمیٹلی امریکہ کو اور اسرائیل کو اتنی بڑی طاقت کو اس طرف ٹیبل پہ آنا پڑا۔ اچھا، میں اس کو ٹیکنیکل کسی اور طرح سے بھی بات کرتا ہوتا ہوں، میں ہمیشہ سے یہی بات کرتا آیا ہوں، اور میں نے اس وقت بھی ایک بات کہی تھی بہت پہلے کہ یہ بنیادی طور پر امریکہ اور اسرائیل نے ایک ٹیسٹر لگایا تھا، اور میرے پروگرام بھی اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ کسی ایک سٹیج پر ختم ہونی ہے جب ان کے مقاصد پورے، میرا اپنا نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، اور ان کا اگر وہ اس نقطہ نظر سے آیا تھا کہ ایران کو تباہ و برباد کرنا ہے اور باقی دینا ہے، تو اس کی اسٹریٹجی کچھ اور ہونی تھی۔ وہ جب تک زمینی جنگ نہیں ہوگی وہ جیت نہیں سکتا تھا، جب تک اس کا مکمل کنٹرول ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہوگا وہ جیت نہیں سکتا تھا۔ اب یہاں کیا ہے، وہ تو ابنائے حرمز میں ایسا الجھا پھنس گیا، لیکن اب اللہ نہ کرے کہ دوبارہ کبھی ایسے حالات اور واقعات ہو، لیکن میں کیا کروں، مسلمان ہوں، قرآن مجید پڑھنا ہر ایک پہ ہے، اور وہ ہر ایک کو پتا ہے کہ کل جب خراسان سے یہ معاملہ شروع ہونا ہے، حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے، تو ایک آرمیگیڈون کے جو ایک وار ہونی ہے وہ تو ہونی ہے۔ اور وہ کبھی یہ بھی سوچ کے دیکھیے گا کہ امریکہ کیوں افغانستان، ایران، عراق، اس خطے کی طرف اس کی توجہ آج سے نہیں ہے، عرصہ دراز سے اس خطے کے اوپر اس کی پوری توجہ ہے، اور وہ ایک اپنا ہوم ورک کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے دیکھ لیا کہ کل کوئی بڑے حملے کے لیے اگر وہ آئے گا تو اسے کہاں کہاں پرابلم شروع ہو سکتی ہے، اسے مسائل کہاں کہاں پیدا آ سکتے ہیں۔ اس کا الٹیمیٹلی نقصان مشرق وسطیٰ کا تو بہت ہوا ہے نا جی، کہ آج مشرق وسطیٰ کو یا قطر کو کھڑے ہونے میں ایک ٹائم لگنا ہے، ایک وقت لگنا ہے، اور ایک وقت لگے گا کہ دبئی وغیرہ یہ سارے گراؤنڈ پہ کہاں چلے گئے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کا ایک نقصان اپنی جگہ موجود ہے۔
لیکن دوسری طرف جو ہے حالانکہ UNO فارغ ہو گیا, OIC نے کوئی رول پلے نہیں کیا, تو یہاں گراؤنڈ کے اوپر یہ سارا کرنے کے لیے جب دیکھا کہ حالات اور واقعات نہیں ہیں, تو اس میں پاکستان نے جو ایک کردار ادا کیا ہے, ایسا کردار ادا کیا ہے کہ پوری دنیا یاد رکھے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ایک بہتر طریقے سے اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرا دیا. بالکل ٹھیک ہے. اپنا معاہدے کے مطابق جو چیزیں ساری آنے والے وقت میں آ جائیں گی. امریکہ کی جو شرائط تھی, یہ نہیں ہے کہ ایران بیک گراؤنڈ پہ گیا ہے, ایران کی اپنی ایک شرائط تھی, لیکن ایرانی قوم نے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہو کے عزیز صدیق صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایران ایک نئی طاقت کے طور پہ ابھرا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور مسلم امہ ایران کی, ایرانی قوم کی مقروض ہے, اور شاید اس قربانی سے, ایران کی قربانی سے ہم کچھ سیکھیں. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں کہ امریکہ پلٹ کے آئے گا, امریکہ نے اتنی بڑی فیلڈنگ لگائی, 13 اڈے برباد کروا لیے, ابراہیم لنکن برباد کروا لیا, طیارے گروا لیے, اتنی بڑی فیلڈنگ لگا کہ جب واپسی اس کی ایک دفعہ ہو جائے گی اس کے بعد آنا شاید بہت مشکل ہو. اسی طرح جب چودھری یا بدماش کا ایک بھرم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ پھر لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں پیر صاحب چائنا بڑی تیزی سے مرچ کر رہا ہے ایز اے ورلڈ پلیئر, اور ایک نیو ورلڈ آرڈر ہوگا, اور اسی حرمت سے $100 بلین ایران کمائے گا اور چائنیز یون میں کمائے گا, اور یہ آپ دیکھیں گے اسرائیل کو بھی بکھرتے ہوئے, امریکہ کو بھی برباد ہوتے ہوئے, چونکہ اس کا آغاز ہو گیا. ہاتھی کو اگر گولی لگ جائے تو وہ گرتے گرتے ٹائم لیتا ہے, تو مجھے لگتا ہے ہاتھی زخمی ہو گیا. نہیں دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ ایک ٹائم ایسا ہے, اب ایک ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ امریکہ بیک فٹ پہ گیا ہے, اسرائیل بیک فٹ پہ گیا ہے. اب ہمیں یہ بلاک جو ہے, رشیا کا بلاک, چائنا کا, ایران کا, ترکی کا, اس حصے کا ایک بلاک کا بہت مضبوط کرنا ہے. یعنی یہ معیشت جو کہا جا رہا تھا کہ امریکہ ہی ساری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرے گا, اب حالات کے اندر اندازہ ہو گیا کہ نہیں بھائی, ان کے اگینسٹ ایک پیرلل بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی پیر صاحب میں تمام اہل نظر کی توجہ اس امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے دنیا کی ہر وار خاتمے کے بعد ایک میسج چھوڑ جاتی ہے پبلک کے لیے. ایسے ہی فرسٹ ورلڈ وار کا رزلٹ یہ ہوگا کہ جو آکوپینٹ فورسز نے انہیں پوری دنیا کی بندر بانٹ کی اور ان کو غلام بنایا. سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ملٹری مائٹ تھی وہ ختم ہوئی, امپیریلسٹ کلچر ختم ہوا, اور دنیا کو انہوں نے ایک نیا اکنامک کلچر دیا جس میں لوگوں کو معاشی طور پہ غلام بنانا تھا. پھر جب رشیا افغانستان میں سے واپس گیا اور زوال پذیر ہوا, تو پھر جو ہے ایک گلف وار نے ایک نیو ورلڈ آرڈر دیا کہ تمام دنیا کے 7 ارب انسانوں کے مالی, معاشی, اخلاقی وسائل جو ہیں وہ امریکہ کے تابع ہوں گے. لیکن آج میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس جنگ نے اس نیو ورلڈ آرڈر کا خاتمہ کر دیا ہے جو گلف وار کے بعد وجود میں آیا تھا. اور اہل نظر جو ہے کبھی ان چیزوں پہ غور کریں کہ جو قومیں ریزسٹ کر سکتی ہیں وہ سروائیو بھی کر سکتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا تو من تشاء و تذل من تشاء, یہ عزت میرے باری تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دی ہے کہ ہم نے ریزسٹ کیا ہے, اور مجھے یقین کامل ہے کہ اس جنگ کا جو میسج ہوگا وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا, تمام دنیا کے لیے امن و سکون کے لیے رستہ ہموار ہوگا. اور جو وینزویلا میں آخری فتح ہوئی تھی اس کے بعد اس جنگ نے اس ساری ایکسپینشنسٹ قوتوں کا خاتمہ کر دیا ہے, اور اسرائیل کی بھی جو ایکسپینشنسٹ یا گریٹر اسلائی تنظیم تھی یا جو ان کی سوچیں تھی ان پہ بھی آج قدغن لگ گئی ہے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ میں اس امتحان میں سرخ فرمائے. خوبصورت, بہت ہی خوبصورت سم اپ کیا. شمشاد احمد خان, جب فارن افیئرس کی بات ہوتی ہے, عالمی امور کی بات ہوتی ہے, تو شمشاد احمد خان کا نام ایک اتھارٹی کے طور پہ سامنے آتا ہے کہ شمشاد احمد خان ایک ایسی شخصیت ہیں جو ان سارے معاملات کو, شطرنج کے اس کھیل کو بہت ہی خوبصورتی سے سمجھتے بھی ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں. ویلکم ٹو دی شو جی شمشاد احمد خان صاحب. تھینک یو جی. شمشاد احمد خان صاحب, آپ کی بہت ساری باتیں درست ثابت ہوئیں. جس طرح آپ کہہ رہے تھے, پرسوں ابھی میرے ساتھ آپ تھے اور آپ نے کہا کہ یہ جو مڈل ایسٹ کی جنگیں یہ لمبی نہیں چلا کرتی,
اور اس کی وجوہات بھی آپ نے بتائی. تو اب یہ جنگ کا میسج کیا ہے؟ جنگ تو رک گئی عارضی طور پہ، اب مستقل طور پہ رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں یہ ٹیمپریری سیز فائر ہے سر 2 ہفتے کی، اور اس پہ ایران بھی مستقل طور پر نہیں شامل ہوا، وہ بھی ٹیمپریری طور پر شامل ہوا ہے. اور میرے خیال میں بھی جب تک ہم اس ٹیمپریری پیریڈ کے بعد اگر کوئی فریم ورک ایگری کر بھی لیتے ہیں تو اس وقت کامیاب نہیں ہوگا جب تک ہم ایک پرماننٹ ارینجمنٹ نہ بنا لیں جس کے تحت جو ممالک اس وقت انوالوڈ ہیں اس ساری جنگ میں، جن میں بالخصوص خلیج کی ریاستیں ہیں، جب تک ہم ایک ایسا کوئی معاہدہ نہ ہو جائے جس کے تحت ان کا ڈیفنس اور ایران کا ڈیفنس اور سب جتنے بھی خطے کے علاقے ممالک ہیں ان کا ڈیفنس کسی بڑی طاقت کے اوپر نہیں، چین یا روس کے اوپر نہیں، خود ان کی ایک تنظیم بنے نیٹو ٹائپ، وہ موجود نہ ہو. اور اس کے لیے میں نے بہت عرصے سے، یعنی اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہی میں انٹیسپیٹ کر رہا تھا کہ ہمیں ضرورت پڑنے والی ہے نیٹو ٹائپ ایک تنظیم کی. بالکل جس طرح یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپینز نے اپنی نیٹو بنائی تھی، اور وہ نیٹو جو ہے وہ اصولاً تو جنگ لڑنے کے لیے تو نہیں تھی، وہ صرف یورپ میں جو جرمنی اور دوسرے ممالک کی دشمنی تھی اس کو ختم کر کے آپس میں صلح وغیرہ کر کے ایک ڈیٹرنٹ تھا دوسرے طرف سے کسی قسم کے حملے کے. اسی طرح کی ہمیں تنظیم کی ضرورت ہے، اور میں نے اس کے لیے 10 ممالک کی نشاندہی کی ہے. سر ایران، پاکستان، ترکی، 3 بڑے ممالک یہ چونکہ اسلامی دنیا میں ان کا ایک سٹیچر ہے اور ان کے پاس اپنے ہی ایک ڈیفنس اور قوت ہے، ان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، تعلیم کا لیول ہے، پولیٹیکل، خیر پاکستان میں سٹیبلٹی نہیں میں کہوں گا، ایک پولیٹیکل سسٹم ہے. ایسے تو دوسرے سب ممالک، ایران میں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہے، ایسی سٹیبلٹی ہے کہ ایون ٹرمپ کوڈ ناٹ بریک اٹ. ہمارے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے بدقسمتی سے، اور ہم اندر سے کھوکھلے ہیں، کرپشن ہے، یعنی کسی قسم کی بھی جو اچھی باتیں ہوتی ہیں گورننس کی وہ ہمارے ملک میں نہیں ہیں. قطع نظر اس کے ہم چونکہ ایک نیوکلیئر پاور ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ شامل کیا ہوا ہے ایران، پاکستان، ترکی 3، اور اس کے علاوہ 3 ریاستیں، ساری نہیں 3، سعودی عربیہ، امارات اور قطر 6، ملیشیا، انڈونیشیا 8، ایجپٹ اور عراق. یہ 10 ممالک کی تنظیم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ 10 ممالک ہیں جن کا براہ راست کسی نہ کسی طریقے سے موجودہ بحرانی کیفیت کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے. اور یہ اگر اکٹھے ہو کے ایک معاہدہ سائن کر لیں تو وہ پرماننٹ طور پر ان کو ڈیٹرن مل جائے گا کہ آئندہ ٹرمپ جیسی کوئی سٹوپڈ اور بے وقوف شخصیت کی ہمت نہ پڑ سکے اس پہ حملہ کرنے کی، کسی پہ ایک پہ بھی. اور اس کے علاوہ کوئی باہر کے بیسز نہیں ہوں گے، یہاں خلیجی ریاست کے سب بیسز ختم کرنے ہوں گے. بس بڑی زبردست جی، بہت ہی اعلیٰ. اور مندو خیل صاحب، شمشاد احمد خان صاحب نے تو سچی بات ہے دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ جنگ تو یہ روز کا تماشا بند ہونا چاہیے. مستقل بنیادوں پہ اگر مسلمانوں نے عزت کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو پھر تو کوئی ایسا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا. دیکھیے ارینجمنٹ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو پہلی اسلامی کانفرنس لاہور میں بلائی تھی، اور اس کے بعد پچھلے سے پچھلے حکومت نے بھی بلائی تھی، میرے خیال میں ہمارے جو اسلامی ممالک ہے ان میں کرنٹ نہیں ہے. میں تھوڑا سا سخت الفاظ کا عادی ہوں، کرنٹ نہیں ہے لوگوں میں، اور یہ سمجھ رہے کہ خدا نہ خواستہ اتنی بڑی جو امریکہ کو ہڈے دیے اپنی ممالک میں، کس لیے دیے؟ اسی لیے دیے تھے کہ کون کرے گا ان کو خطرہ، تو کسی اور ریجن میں کسی اور سے نہیں تھا، اسرائیل سے تھا. اسرائیل تو پہلے ہی امریکہ کے کندھے پہ سوار ہے، وہ تو اس کا لاڈلا بچہ ہے. اگر آپ نے اس خطے میں ایران کو چھیڑا تو انہی اڈوں کی وجہ سے آپ کو یہ ساری برداشت کرنی پڑ رہی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب مڈل ایسٹ کے اسلامی ممالک کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے امریکہ کو اڈے دے کے خود اپنے لیے ایک مصیبت مول لی ہے.
اور یقیناً پاکستان نے جو اپنا کردار میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جو ہندوستان کو شکست دے کے اور اتنی بڑی تیسری عالمی جنگ کو رکوا کے میں کہتا ہوں تاریخ میں ایک سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ فیلڈ مارشل جو ہے نا وہ نوبل انعام کا جو ہے نا وہ حقدار ہے اس حوالے سے. بھلے کوئی اسے مخالفت کرے سیاسی طور پہ، لیکن اوورآل تو پورے دیکھ لے ٹرمپ جو دعوے دار بنتا تھا اور آج انہیں خود قتل عام کیے اسرائیل ایران میں اور غزہ میں، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حقدار تو ہے. اور لیکن ایک چیز اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایران کے ساتھ تعلقات جو ہے نا وہ آصف علی زرداری صاحب کے بڑے اچھے اور نزدیک مراسم ہیں عراق اور ایران کے ساتھ، اور عالمی انہوں نے دورہ بھی کیا ہے. تو یہ بھی نہ بولیے کہ ایک خاموش مجاہد آصف علی زرداری بھی ہے جو ان سارے معاملات کو سیٹل کرنے میں یقیناً ہماری سیاسی مخالفین اس سے اتفاق نہیں کریں گے. جی اظہر صدیق صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں. میاں صاحب شارٹلی آپ ذرا اس پہ کمنٹ کریں. نہیں بالکل یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فتح شکست کی سے ہٹ کے بھی دیکھا جائے تو دنیا میں زوال جو ہے وہ عروج و زوال کی، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کسی بھی طاقت کو دوام نہیں ہے. اور یقیناً ایران نے، میں وی فیل پراؤڈ آف ایرانین نیشن کہ انہوں نے ریزیلینس شو کی ہے پاکستان کی. اچھا سفارتکار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بلوچ صاحب چونکہ سفارتکار ہیں، وہ اس لیے انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ بڑی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں اس میں سفارتکاری محض جنگ کے دوران خاص جی، اور سفارتکاری محض گفتگو کی گورکھ دھندا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت سی جو آپ کے سٹینسز ہیں، آپ کا پوسچرنگ ہے، آپ کے مطالبات ہیں، آپ کے یہ نکات ہیں جو آپ آ رہے ہیں، ان کو ماڈریٹ کرنا ہوتا ہے اور اس میں آپ کی ایک وزن ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے آپ سفارتکاری. اظہر صدیق صاحب پاکستان کا وزن تھا تو سفارتکاری کی. اظہر صدیق صاحب اس کو سم اپ کر رہے ہیں آپ ذرا فائنلی. اچھا دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ مسلم امہ جو ہے نا اکٹھی نہیں ہو پا رہی. یہ ایک ہائی ٹائم ہے، ایران سے سیکھتے ہوئے مسلم امہ کو اکٹھے ہونا چاہیے اور فرنٹ پہ کھیلنا چاہیے اپنی حیثیت. اور اس میں دیکھیں جیسے مندوخیل نے کہا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک بڑا کریڈٹ اور انہوں نے اس کا پے بھی کیا اسلامک سمٹ بلا کر. اور یاد رکھیے گا، آج بھی یاد رکھیں، ہر ایک وقت مقرر ہے، ٹائم ایک آ گیا ہے کہ OSCE سے کو بڑا ادارہ جو ہے وہ بنایا جائے جہاں تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے اور فیوچر پلاننگ، باقی اکنامک سٹرکچر، فرینڈلی ریلیشن، یعنی بجائے ایک معاملہ ڈیسائیڈ کرے، یہ سارے اکٹھے ہو اور اپنی سرزمین اور اپنا علاقہ مت استعمال ہونے دے دوسروں کو. آپ بیٹھ کر اپنی خود مختاری قائم کریں آپ، اور آپ ہو سکے بھئی اگر یورپ اکٹھا ہو کے اپنی کرنسی بنا سکتا ہے، باقی چیزوں کو آگے لے کے جا سکتا ہے، تو یہ ٹائم آپ کا. ہمت کریں، آگے بڑھیں، ایران سے سیکھیں. اور مسلمان قوم جو پوری خاموش بیٹھی رہی ہے، کوفہ بنا رہا ہے یہاں پر بیٹھ کر، لیکن ایران نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دی ہے. یہ ٹائم ایک ایسا ہے کہ اب سب کو اکٹھے ہونا ہے، اکٹھے بیٹھنا ہے اور طے کرنا ہے کتنا حالات رکھنے ہیں، کتنا کا راستہ بنانا ہے. کیا ہمیں نہیں پتا کہ اسرائیل کا آگے ایجنڈا کیا ہے؟ کیا ہمارے دین اور قرآن میں یہ چیزیں نہیں لکھی ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم آنکھیں بند کیے رکھیں علیحدہ ہے. ٹھیک بات ہے اظہر صدیق صاحب، بہت شکریہ. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آج مسلمانوں کو ایک مقصد کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. اگین تھینک یو. کل انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے موضوعات کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت.